बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सोचिए, आपकी फ़्लाइट ने अभी अभी टेक ऑफ़ किया है। आप जहाज़ के परों वाली साइड की खिड़की से बाहर देख रहे हैं और आपको हवाई जहाज़ के एक इंजन के पीछे आग के शोले निकलते हुए दिखाई दिए हैं। आपके जहन में कैसे कैसे सवालात उठेंगे और अपनी सेफ्टी से मुतल्लिक आपको कैसे कैसे परेशान कुन ख्यालात आएंगे। आपकी फ़्लाइट को टेक ऑफ़ किए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और आपका हवाई जहाज़ बहुत बुलंदी पर लेवल फ़्लाइट में है। केबिन में खाना सर्व किया जा रहा है। अचानक आपके सामने ऑक्सीजन मास्क गिर पड़ता है और आप महसूस करते हैं कि हवाई जहाज़ इंतहाई तेज़ रफ्तारी से नीचे की जानिब डाइव लगा चुका है। एक हंगामा बर्पा हो चुका है। बच्चों के चीखने की आवाज़ें आपको परेशान किए दे रही हैं। क्या ये सब कुछ आपकी फ़्लाइट के साथ हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपको ऐसी ही 3 फ़्लाइट्स की रियल ऑडियो सुनवाऊंगा जब उन्हें ये इमरजेंसी हुई। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि आज आपको ये बताऊंगा कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो इसका मतलब क्या है, आपकी सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाती है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या ये सूरत हाल आपके लिए महफूज है या नहीं। इन रियल ऑडियोज़ के साथ तमाम एक्सप्लेनेशंस मेरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में 30 साल कैरियर का निचोड़ है। ये सूरत हाल मुझे बार बार देखने को मिली है और जो कुछ हमने किया उसका खुलासा आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये तमाम इन्फॉर्मेशन एविएशन लवर्स और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए बहुत अहम है। तो आइए अपनी पहली इमरजेंसी सिचुएशन की तरफ चलते हैं। इंजन ऑन फायर। 1245 gun. We're to clear emergency. We need to go back to Palm Beach, 10 left. 164 on board and looks like 300 minutes of gas. Showing engine 1 fire. अगर पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये रिपोर्ट कर दे कि हवाई जहाज़ के किसी इंजन में आग लगी हुई है तो ये एक फुल टाइम इमरजेंसी है। दरअसल पायलट को कॉकपिट में इंजन टेम्परेचर एक ख़ास हद से ज़्यादा शो हो रहा है जिसे वो आग लगना तस्वुर करते हैं। कैप्टन किसी को पीछे केबिन में भेजकर हवाई जहाज़ की खिड़की से बाहर देखकर भी कंफर्म कर सकता है कि इंजन में आग लगी हुई है या नहीं, या सिर्फ टेम्परेचर ही हाई है। बाज़ औक़ात टेक ऑफ या लैंड करते हुए हवाई जहाज़ के इंजन में लगी हुई आग कंट्रोल टावर से कंट्रोलर्स देखकर पायलट को बता सकते हैं। पायलट की इमरजेंसी डिक्लेयर करने की कॉल पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फ़ौरन एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP के मुताबिक रेस्क्यू फायर फाइटिंग की गाड़ियाँ क्रैश टेंडर्स फ़ौरन रनवे पर पोजीशन करवा देते हैं। उन्हें वहाँ भेजने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पायलट से 2 अहम तरीन बातें कंफर्म करते हैं कि हवाई जहाज़ पर कितने अफराद सवार हैं और दूसरा उनके पास कितना ईंधन बाकी है। फिर वो ये इन्फॉर्मेशन फायर फाइटिंग पार्टी के लीडर को वायरलेस पर पहुंचा देते हैं। पायलट जब इमरजेंसी अनाउंस कर देता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फ़ौरन उसे प्रायोरिटी लैंडिंग दे देते हैं। अब ये हवाई जहाज़ दूसरी तमाम फ़्लाइट्स से पहले लैंड करेगा। चूँकि पायलट ही अपनी तमाम ज़रूरियात से आगाह होता है इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसे हर तरीके से एकोमोडेट करता है और हर तरह की सहूलत पायलट को ऑफ़र कर दी जाती है कि वो फ़ैसला करके बता दे कि किस रनवे से लैंड करना है, अगर होल्ड करना है तो कितनी देर होल्ड करना है, वगैरह वगैरह। पायलट को बता दिया जाता है कि फायर फाइटिंग की गाड़ियाँ क्रैश टेंडर्स रनवे पर उसके टच डाउन के बाद जहाज़ के पीछे पीछे फॉलो करेंगे ताकि किसी किस्म की आग फ़ौरन बुझाई जा सके। वैसे पायलट्स किसी इंजन में लगने वाली आग को कंट्रोल कर सकते हैं। वो इंजन को शट डाउन बंद कर सकते हैं। वो इंजन को ईंधन की सप्लाई भी कट डाउन कर सकते हैं। अगर आग पहले से ही ना फैल चुकी हो तो लैंडिंग पर बआसानी कंट्रोल कर ली जाती है। अहम तरीन नुक्ता ये है कि हवाई जहाज़ के ईंधन के टैंक हवाई जहाज़ के परों में होते हैं जिसकी वजह से इंजन फायर बहुत अहम और क्रिटिकल होती है। इस इमरजेंसी की एक रियल ऑडियो आपने अभी अभी सुनी है। पायलट ने लैंड करने के बाद टावर को रिक्वेस्ट की कि फायर पार्टी के लीडर से कहें कि वो देखकर बताएं कि आग है या नहीं, जिस पर फायर पार्टी के इंचार्ज ने बताया कि उन्हें कोई आग नज़र नहीं आई है और जहाज़ टैक्सी करके पार्किंग स्टैंड पर जा सकता है। इमरजेंसी नंबर 2, कैबिन डीप्रेशराइजेशन। Mayday, mayday, mayday. American 329, move to descend to 10,000. Center American 329, descending 10,000. We need to head back to Miami. 10,000 फुट से ऊपर हवाई जहाज़ में इंसान को बआसानी सांस लेने के लिए मसनूई ऑक्सीजन का दबाव मेंटेन किया जाता है। इस सिस्टम में अगर कोई ख़राबी हो जाए तो हवाई जहाज़ में मौजूद ऑक्सीजन का दबाव
یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کا دباؤ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوا کا دباؤ ایک دم بہت تیزی سے بھی کم ہو سکتا ہے اور آہستہ آہستہ بھی۔ مثلاً اگر ہوائی جہاز 32,000 فٹ پر ہے اور یہ کام ہو گیا ہے، اور اگر ہوا کا دباؤ اچانک بہت تیزی سے کم ہوا ہے تو ہوائی جہاز کی باڈی کو اسٹرکچرل ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ کم ہونے والے ہوا کے دباؤ کو پائلٹ تیزی سے اپنی بلندی کو کم کر کے ہینڈل کر سکتا ہے۔ پائلٹ کا پہلا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو اس ایمرجنسی کا بتائے جو کہ میڈے کال ہوتی ہے، اور پھر ایمرجنسی ڈسینٹ کا بتائے، یعنی اپنی بلندی کم کرنے کا بتا دے۔ یاد رہے کہ اس جہاز کے نیچے دوسرے ہوائی جہاز بھی ہو سکتے ہیں جو خاصی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ جیسے ہی کنٹرولر کو ایمرجنسی ڈسینٹ کا پتہ چلتا ہے، وہ اس جہاز کے نیچے سے دوسرے ہوائی جہازوں کو ایریا کلیئر کرنے کا کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ایمرجنسی ڈسینٹ والے ہوائی جہاز نے ڈائیو لگا کر 10,000 فٹ کی بلندی تک پہنچنا، نیچے اترنا ہے، اور یہ کام اسے جلد از جلد پورا کرنا ہے۔ اس لیول پر مسافر بآسانی سانس لے سکتے ہیں۔ سوائے 10,000 فٹ تک ایمرجنسی ڈسینٹ کے اس ہوائی جہاز کو کوئی اور خطرہ نہیں ہوتا۔ کمزور دل کے بیمار لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ناک سے خون آ سکتا ہے، بچے اپنے کانوں میں شدید درد کے باعث بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی جہاز 10,000 فٹ کی بلندی پر پہنچتا ہے، ایمرجنسی ختم ہو جاتی ہے۔ ایمرجنسی کے دوران آکسیجن ماسک سب کے سامنے گر پڑتے ہیں، جنہیں استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس استعمال کی ڈیمو ہر فلائٹ کے آغاز میں کیبن کرو دیتا ہے۔ اسے بغور دیکھنا چاہیے، چاہے آپ فریکوینٹ ٹریولر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے ایکشنز میں اس ہوائی جہاز کے ارائیول پر گیٹ پر ڈاکٹر اور ایمبولنس پوزیشن کروانا ہوتی ہے۔ اس واقعے کی پوری رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور ہوائی جہاز گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے جب تک اسے دوبارہ فلائنگ کے لیے کلیئر نہ کیا جائے۔ ایمرجنسی نمبر 3، برڈ ہٹ، ہوائی جہاز کے ساتھ پرندوں کا ٹکرا جانا۔ And Tower American 641 just hit a flock of birds on takeoff. Yeah, we're going to plan on coming. کسی بھی ہوائی جہاز کو برڈ ہٹ ایک واقعہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر برڈ ہٹ ایک ایمرجنسی میں بدل جائے۔ جو برڈ ہٹ ہائی سپیڈ پر ہو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ لینڈنگ اور ٹیک آف پر۔ کتنا نقصان ہوا ہے یہ پرندوں کے سائز، وزن اور ہوائی جہاز کی باڈی پر کس جگہ برڈ ہٹ ہوئی ہے اور ہوائی جہاز کی رفتار پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے بے شمار برڈ ہٹس دیکھی ہیں، لیکن ان میں 2 برڈ ہٹس بہت سگنیفیکنٹ تھیں۔ ان میں سگنیفیکنٹ نقصان ہوا۔ ایک برڈ ہٹ لاہور سے پشاور جانے والے بوئنگ 737 کے لیفٹ انجن میں ہوئی۔ اس جہاز کے ٹیک آف کے بعد رن وے انسپیکشن کے دوران ہمیں بڑے بڑے لوہے کے جالی کے ٹکڑے ملے، جن پر پرندوں کے پر اور خون لگا ہوا تھا۔ پی آئی اے کے انجینئرز کو فوراً کنٹرول ٹاور میں بلوا کر انہیں یہ ٹکڑے دکھائے تو معلوم ہوا کہ یہ بوئنگ 737 ہوائی جہاز کے انجن کی انر لائننگ ہے۔ چونکہ صرف پشاور جانے والا بوئنگ 737 ہی ٹیک آف کیا تھا، ہم نے دوسری یونٹ کے تھرو اسے فوراً یہ انفارمیشن پہنچا دی۔ اس وقت تک پائلٹ ہوائی جہاز میں شدید وائبریشن محسوس کر چکے تھے اور رپورٹ کر چکے تھے۔ جلد ہی انہیں یہ انجن شٹ ڈاؤن کر دینا پڑا اور ہوائی جہاز نے پشاور میں ایک انجن کے ساتھ ایمرجنسی لینڈنگ۔ ایک فلائی پاس کے دوران میری نظروں کے سامنے ایک معراج طیارے کی کینوپی پر برڈ ہٹ ہوئی اور یہ ہوائی جہاز کریش کر گیا۔ امریکہ میں ہونے والی مشہور و معروف ایمرجنسی، جس پر سلی مووی بھی بنی ہے، برڈ ہٹ کا واقعہ ہی تھا۔ اس ہوائی جہاز کو ٹیک آف پر دونوں انجنز میں پرندوں کے غول ٹکرائے اور دونوں انجنز اکٹھے ہی بند ہو جانے کے باعث ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی۔ پائلٹ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کسی نزدیکی رن وے تک پہنچ سکتا، چنانچہ انہوں نے ہڈسن ریور میں کریش لینڈنگ کی۔ تمام افراد اس حادثے میں محفوظ رہے۔ لاہور ایئرپورٹ یا پھر کسی دوسرے ایئرپورٹ پر برسات کے موسم میں شدید برڈ ایکٹیویٹی دیکھنے میں آتی ہے۔ بارش میں رن وے کے آس پاس گھاس میں سے مختلف طرح کے چھوٹے چھوٹے کیڑے رن وے پر آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں کھانے کے لیے بے شمار پرندے رن وے پر پہنچ جاتے ہیں پارٹی کرنے کے لیے۔ برسات کے موسم میں رن وے لائٹس پر پتنگوں کا ہجوم ہوتا ہے اور پھر سورج طلوع ہوتے ہی ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے، کیونکہ انہیں کھانے کے لیے بے شمار پرندے آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات رن وے کو پانی سے دھو کر صاف کرنا پڑتا ہے اور یہاں تک کہ ایئر فیلڈ بند بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ 2 طرح کے پرندے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے سائز کے جیسے چیل وغیرہ، یا ٹٹیری، چھوٹی چڑیا نما پرندوں کے غول۔ اگر یہ ہوائی جہاز کے انجن میں چلے جائیں تو کیا نقصان ہوگا، آپ خود سوچئے۔
انہیں اڑانے کے لیے برڈ شوٹرز اور وائرلیس والی گاڑیاں رن وے پر موجود ہوتی ہیں۔ برڈ شوٹرز کے پاس گن، شرلی اور بڑے پٹاخے ہوتے ہیں۔ انہیں اس کے استعمال کی پوری تربیت دی جاتی ہے تاکہ ہوائی جہاز کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ جب پائلٹس برڈ ہٹ رپورٹ کرتا ہے تو ٹاور فوراً رن وے انسپیکشن کرواتا ہے تاکہ اگر کوئی مرا ہوا پرندہ ملے تو پائلٹ کو فوری طور پر اطلاع دی جا سکے۔ ہوائی جہاز جب لینڈنگ کے بعد پارکنگ اسٹینڈ پر پہنچتا ہے تو اس کی انسپیکشن کی جاتی ہے تاکہ نقصان کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس کی باقاعدہ لکھ کر رپورٹ کی جاتی ہے تاکہ برڈ ہٹ اور برڈ ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنے کا کام پلاننگ کے ساتھ بہتر طریقے سے کیا جا سکے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہے تو لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔